کہ پاکستان کا خطے میں امن کا مشن امریکہ ایران جنگ بند کرانے کے لیے کوششوں میں تیزی آ گئی۔ پاکستان کی میزبانی میں اسلام آباد میں ہم بیٹھک ہوئی۔ 4 فریقی اجلاس میں سعودی عرب، ترکی، مصر کے وزرائے خارجہ کی شرکت، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور امن و استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں سمیت دیگر امور پر غور۔ وزرائے خارجہ نے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ تینوں ملکوں نے پاکستان کے اقدامات کی توثیق کی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت پاکستان، ترکی، مصر کے ذریعے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ غزہ اور فلسطین کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے پاکستان ہمارے لیے دوسرا گھر ہے۔ اسحاق ڈار نے تمام دوست وزرائے خارجہ کی پاکستان آمد پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، ترک وزیر خارجہ حکان فدان اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقاتیں۔ علاقائی اور عالمی صورتحال، ایران سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی۔ خطے میں کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری پر زور دیا گیا۔ امن و استحکام کے لیے قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہماری مشافہ اور تعمیری بات چیت کا مرکز خطے کی صورتحال رہی ہے۔ بات چیت کے دوران خطے میں امن و استحکام پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے 4 فریقی اجلاس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم امہ کا اتحاد موجودہ صورتحال میں مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ UN چارٹر کے تحت تمام ملکوں کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے کاوشیں کر رہا ہے۔ چین پاکستان کے تعمیری کردار کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ پاکستان کی امن کے لیے تعمیری کاوشوں کو سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ A very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. The visiting foreign ministers expressed their fullest support to this initiative. The foreign ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant parties. Pakistan also has very important relationship with the United States. We have remained actively engaged with the US leadership as well as part of our efforts to de-escalate the situation and finding a peaceful resolution of the conflict. In this context, Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. China fully supports Pakistan's initiative to host Iran-US talks. Similarly, I had detailed telephonic conversation also with the Secretary General of the United Nations. The Secretary General has expressed his full support for the peace initiative taken by Pakistan. مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ اسلام آباد میں 4 فریقی مشاورتی اجلاس میں شرکت کے بعد سعودی عرب، ترکیہ، مصر کے وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ معزز مہمانوں نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی مصالحتی کوششوں کو سراہا۔ رپورٹ دیکھیے۔ سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ مہمان وزرائے خارجہ کا پرتپاک خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے الگ الگ ملاقاتیں۔ خطے کے امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں اور قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اعلامیے کے مطابق سعودی ملاقاتوں میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ملاقات میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے لیے بھی نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم نے فیصل بن فرحان کو پاکستان کی وسیع سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔
یقین دلایا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر بن عبدالعاطی بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے۔ اس دوران خطے کی موجودہ صورتحال اور مصالحتی کوششوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خارجہ نے خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انہیں ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان اور مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا۔ انہوں نے اس ملاقات میں کہا کہ فوری طور پر ایران میں جنگ کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تصادم نہ صرف ایران بلکہ متعدد بھائی چارے والے مسلم ممالک میں انسانی جانوں، معیشت اور جائیداد کو بھاری نقصان پہنچا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ترکیہ اور مصر کی قیمتی کوششوں کو سراہتے ہوئے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا اور وہ ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مثبت کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کی خلوص پر مبنی کوششوں پر ترکی اور مصر کا اعتماد قابل قدر ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ ناظرین، اسپیان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا کہنا ہے کہ اس پر دن میں 2 مرتبہ اسرائیل اور امریکہ نے حملے کیے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ابتدائی اطلاعات کے معلوم ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ پر حملے کے باعث دیگر عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا اور حملے کے 4 ارکان زخمی ہوئے۔ اس کے رد عمل میں ایران کے پاسداران انقلاب نے مغربی ایشیا میں قائم امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیوں کو جائز ہدف قرار دیتے ہوئے ان کے عملے کے ارکان، اساتذہ اور طلباء کو کہا ہے کہ وہ اپنی جانوں کے تحفظ کے لیے ان یونیورسٹیوں سے 1 کلومیٹر دور چلے جائیں۔ اس کے بعد امریکن یونیورسٹی آف بیروت نے اعلان کیا کہ ایران کی دھمکی کے سبب اگلے 2 دن تک صرف آن لائن کلاسز کا انعقاد ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سمجھتے ہیں کہ علم کو بمباری کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایکس پر پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ رویہ ایران کے سائنسدانوں کے قتل، جوہری تنصیبات پر حملوں اور اب جامعات پر حملوں میں واضح ہے۔ عراقچی نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ ان مہلک کارروائیوں کے باوجود ایرانی عوام میں علم کے حصول کا جذبہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ ایرانی ذرائع ابلاغ نے ملک کی وزارت توانائی کے حوالے سے بتایا ہے کہ دارالحکومت تہران میں بجلی کی تنصیبات پر حملے کے نتیجے میں ملک کے 2 صوبوں تہران اور البرز کے کچھ حصوں میں بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔ نائب وزیر توانائی مصطفیٰ رجوی مشہدی نے سرکاری ٹی وی پر یہ کہا ہے کہ کرج شہر کے باہر ایک شارپنل بجلی کے ایک بڑے کھمبے سے ٹکرا ہے اور کچھ تہران کے شمال مغرب میں صوبہ البرز پر واقع ہے۔ اس سے قبل ایک ذریعے نے شہر میں بجلی کی فراہمی میں تعطل کی اطلاع دی تھی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے آج تہران میں ہتھیاروں کی تحقیق، تیاری، ترقی کے لیے استعمال ہونے والی تنصیبات پر 120 سے زائد گولہ بارود گرائے ہیں۔ ان حملوں میں ایک وہ تنصیب بھی شامل تھی جہاں بیلسٹک میزائل تیار کیے جاتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے لیے بیلسٹک میزائل سسٹمز اور مختلف قسم کے سیٹلائٹ لانچرز کی تحقیق اور ترقی کی سہولت اور ایرانی فوج کے ہتھیاروں کی تحقیق، ترقی اور تیاری کی ایک سائٹ بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ٹیلی گرام پر جاری ایک مختصر بیان میں کہا گیا کہ تہران بھر میں ایرانی حکومت کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے۔ اس سے قبل ایران دارالحکومت میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھیں۔ امریکی فوج کو خطے میں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ کمانڈر پاسداران انقلاب مجید موسوی کا کہنا ہے کہ خطے میں اسرائیلی امریکی ریڈار نیٹ ورک کو مفلوج کرنے، لاجسٹک نظام کو نشانہ بنانے، امریکی افواج کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران کی انٹیلیجنس برتری و حملوں کے باعث امریکہ کے پاس ایران کی سرحدوں سے دور رہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ تباہ شدہ طیاروں امریکی تنصیبات کے ملبہ صورتحال کی عکاسی کر رہا ہے۔ ایران خطے میں امریکی اور اسرائیلی مفادات سے منسلک اہم صنعتی مراکز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دردناک حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک ہم آپ کی آنکھوں میں درد نہ دیکھیں۔ جارحیت کے خلاف ایران کی حمایت پر ایرانی سپریم لیڈر کا عراقی عوام سے اظہار تشکر۔ مجتبیٰ خامنہئی کے جاری بیان میں کہا گیا کہ جارحیت کے خلاف ایران کی حمایت پر وہ عراقی عوام اور اس کی مذہبی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے ایران کے خلاف جارحیت پر واضح موقف اپنانے پر عراق کے علماء اور لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجتبیٰ خامنہئی سے منسوب پیغام ایک عراقی عہدیدار کو بغداد میں ایرانی سفیر نے سپریم اسلامک اسمبلی کے اسپیکر سے ملاقات کے بعد پہنچایا ہے۔
स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान पर किसी भी ज़मीनी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी फ़ौज अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का सामना करने के लिए तैयार है। अमरीका खुलेआम मुज़ाकरात की बात करता है, जबकि खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। अमरीका फ़ौजी ताकत के ज़रिए अपने जंगी मकासद हासिल करने में नाकामी के बाद अब 15 निकाती मनसूबे के ज़रिए उन्हें हासिल करना चाहता है। नाज़रीन, यूरोपीय काउंसिल ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और सफारतकारी पर जोर दिया है। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान खलीजी ममालिक से यकजहती का इजहार करते हुए कहा है कि ईरान की जानिब से शहरी इलाकों और बुनियादी ढांचे पर फ़ज़ाई और ड्रोन हमले फौरी तौर पर बंद होने चाहिए। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक रब्ते में भी यूरोपीय यूनियन की हिमायत का इयादा किया। तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया कि वो ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करें और सफारती रास्ता इख्तियार करें।